الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے خصوصی فضل اور کرم اور خاص رحمت سے اللہ نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت عطا کی ہے. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے. رمضان المبارک اس امت پر اللہ رب العزت کا قرآن کے بعد سب سے بڑا انعام ہے. اور پھر جس انسان کو رمضان المبارک نصیب ہو جائے اور قدر کرنے کی توفیق ہو جائے اور اس کی زندگی میں اسے یہ موقع مل جائے تو وہ انسان بھی واقعتاً بہت بڑا خوش نصیب ہے. یہ جو مہینہ ہے، اس مہینہ میں اللہ رب العزت ہر مومن مسلمان کے ساتھ اپنی خاص رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. اس لیے اگر خدا نخواستہ عقیدے میں گڑبڑ ہے، شرک ہے، الحاد ہے، بدعات ہیں، شک ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں. عقیدہ 100% صحیح ہے تو پھر اللہ نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو،
یا ایھا الذین آمنو کا جملہ بتا رہا ہے کہ کسی مشرک سے بات نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آپ پورا قرآن پڑھیں، جب بھی اللہ رب العزت کوئی حکم دیتے ہیں تو پہلا خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو تم سے بات ہے، بے ایمانوں سے بات نہیں. اور جب عقیدے کی دعوت ہوتی ہے، ہدایت ایمان کی دعوت ہوتی ہے، تو وہاں خطاب کا انداز بدل جاتا ہے. وہاں آتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. تو یہ دعوت توحید سب کے لیے ہے. اعبدوا ربکم، پہلے 3 جماعتوں کو ذکر کیا، مومن بھی، ھدی للمتقین، منافق بھی، من الناس من یقول، اور کافر بھی، ان الذین کفروا. یہ تینوں جماعتوں کو ذکر کر کے جب عام خطاب کرنا تھا اور ایمان کی دعوت تھی، وہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، وہاں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، پکارو صرف اپنے رب کو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہیں بھی اور جن کو تم پکار رہے ہو ان کو بھی اسی نے پیدا کیا، وہ بھی اسی کی مخلوق ہے. من قبلکم، جن جن کو تم پکار رہے ہو، جو تم سے پہلے ہے، وہ بھی اسی کی مخلوق ہے. تو وہاں یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، اور تینوں کو کہا، فرمایا مشرکو، ابراہیم، اسماعیل، عزیر، عیسیٰ کی پکار چھوڑ دو، ان کے نام کی نظر نیاز منت منوتی دینا چھوڑ دو. اعبدوا ربکم، پکارو صرف اپنے رب کو تو تمہارا رب بھی. منافقوں کو فرمایا، منافقین، دوغلا، 2 نمبری چھوڑ دو، ٹھگی شگی چھوڑ دو، اوپر اور اندر اور، ادھر بھی منہ مشرکوں کے ساتھ بھی، موحدوں کے ساتھ بھی، ہر طرف منہ مارنا چھوڑ دو. اعبدوا ربکم، کھڑے بن جاؤ اللہ کی توحید میں، عبادت میں مخلص بن جاؤ، کھڑے بن جاؤ. اور فرمایا مومنو، اعبدوا ربکم، تم نے پکا رہنا ہے توحید پر، نہ مشرکوں سے متاثر ہونا ہے، نہ منافقوں کی چالوں کو دیکھنا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک انداز یہ ہے قرآن کا کہ جہاں توحید کی دعوت ہو تو وہاں قرآن کہتے ہیں یا ایھا الناس، اور کبھی قرآن کہتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے میں محمد کے دین میں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا میری دعوت ہے، کیا میرا دین ہے، تو سنو، لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کو نہیں پکارتا، ان کے نام کی نظر نیاز منت منوتی پھیرے طواف نہیں کرتا. تعبدون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو اور جنہیں تم سمیع بصیر الہ سمجھ کے ان کی نظر نیاز منت منوتیاں پکارے کرتی ہو،
میں اس کی عبادت نہیں کرتا، بلاکن اعبد اللہ، لیکن میں عبادت کرتا ہوں صرف اپنے اللہ کی، رب کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ ہے یا ایھا الناس، اور ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت۔ تو اس لیے جہاں اعمال کی دعوت تھی، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اعمال ہے، اس میں پورے قرآن میں آپ پڑھیں، اللہ نے کسی کافر مشرک کو نہیں کہا نماز پڑھو، یہ کہیں نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، اے سارے لوگوں، نہیں، یہاں خاص خطاب آیا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو جنہوں نے مسئلہ مان لیا اور توحید مانی، شرک کو چھوڑ دیا، سنت پہ قائم ہو گئے، بدعت کو چھوڑ دیا، اب تم سے میری بات ہے، تمہارے اوپر یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، روزہ تم پہ فرض ہے۔ اس لیے میرا بھائی، روزہ رکھنے سے پہلے عقیدے کو چیک کر لینا، اگر تیرے عقیدے میں کہیں بھی شرک کی آمیزش کھڑی ہے، روزہ رکھنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ روزہ ہے صرف اہل ایمان کے لیے، مشرک کا کوئی روزہ نہیں، جس کا عقیدہ گندا ہے اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم بھی ان کو ترغیب مت دو کہ رمضان آ گیا لہذا روزے رکھو، مشرک سے روزہ رکھوانا اور گدھے کا منہ بند باندھ دینا، یہ گدھے کا منہ باندھنا اور مشرک کا روزہ رکھانا دونوں برابر ہے۔ بے شک مشرک کا کوئی عمل نہیں، میرا بھائی ناراض نہ ہونا، قرآن پاک نے خود بتا دیا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اللہ فرماتی ہے مشرک جتنا بھی نیک عمل کرے سارے عمل میں برباد کر کے رکھ دیتا ہوں۔ ابو جہل بھی روزہ رکھتا تھا، مکہ کے مشرک بھی روزہ رکھا کرتے تھے، ان میں نمازوں کا تصور بھی تھا، کیونکہ وہ کہتے ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیمی مذہب پہ ہیں، اور مکہ کے مشرک کا روزہ بھی اسی طرح ساری سے شروع ہوتا اور غروب آفتاب تک وہ روزہ رکھا کرتے تھے، ان میں بعض فاعل بھی تھے روزہ بھی رکھتے، لیکن اللہ نے صاف فرما دیا انہوں نے کعبۃ اللہ بنایا، تو مسجد بناتا ہے، انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی، حاجیوں کو ستو پلانے والے، اللہ کے راستے میں کروڑوں روپے حاجیوں پہ خرچ کرنے والے، لیکن اللہ نے فرمایا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، سارے عمل برباد ہو گئے، کعبۃ اللہ پہ خرچ کیا برباد ہو گیا، حاجیوں کو ستو پلائے برباد ہو گئے، کعبہ کی خدمتیں برباد ہو گئی، کیوں کہ شرک آ گیا۔ اس لیے میرا بھائی اس غلطی نہ کرنا، روزے کے فضائل اس کے لیے جس کا عقیدہ صحیح ہے، مشرک کے لیے کوئی روزہ شوزہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، روزہ کس کے لیے ہوگا؟ یہ پہلا نقطہ ہے رمضان کا اور پہلا پیغام ہے رمضان کا، چونکہ ابھی ابتدا ہے، اس لیے روزہ رکھنے والے سوچ لیں کہ کہیں عقیدہ گڑبڑ نہ ہو، اور یہ بھی سوچ لینا شرک کوئی کسی ہاتھی کا نام نہیں، شرک کسی جانور کا نام نہیں، کوئی مینار پاکستان کا نام نہیں، شرک کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی صفت مخلوق میں ماننا، اللہ کا حق کسی مخلوق کو دینا، یہی شرک ہے۔ ہر وقت ہر ایک کی حالت کو جاننے والا کون ہے؟
اب یہی صفت پیر میں ماننا، یہی صفت کسی پیغمبر میں ماننا کہ اللہ کے نبی وہ بھی میرے ہر عمل سے واقف ہیں اور میرے ہر حال کو جانتے ہیں، تجھے کیا بن جائے گا؟ شرک ہے۔ ہر ایک کی پکاروں کو بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے۔ اب یہی صفت کسی پیر فقیر میں مانی کہ وہ بھی بغیر اسباب کے میری پکاروں کو سنتا ہے اور بغیر اسباب کے مثلا ہم قبر پہ جائیں تو بابا سنتا ہے، عام بابا نہیں، امام الانبیاء کے روضے پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلانا آدمی آیا کھڑا ہے اور مجھے پکار رہا ہے، اور وہاں جا کے کہو یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا، پاکستان چھوڑو، وہاں قبر انور پہ جا کے کہو، اور عقیدہ یہ ہو کہ آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سفارش کرتے بھی ہیں، یہی شرک ہے، یہی عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے۔ تو جب امام الانبیاء کے بارے میں بھی بغیر اسباب کے سننے کا عقیدہ شرک ہے، تو تیرے فتو بابے کے بارے میں، تیرے عام قبرستان اور تیرے اپنے پاکستانی بابے، ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پھر ان کی نظر و منت نیاز دینا، یہی شرک ہے۔ اس لیے میرا بھائی روزے سے پہلے اپنے عقیدے کو پاک کر لے، تیرے عقیدے میں شرک کا کوئی رلا نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، بات تمہاری ہے، پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، عبادات ایمان والوں کے لیے ہیں، فضائل ایمان والوں کے لیے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ایمان والوں کے لیے ہے، اور پوری ذخیرہ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر بھی کسی مشرک کو پیغمبر نے نماز پہ نہیں لگایا، کسی مشرک اور بے ایمان کو پیغمبر نے روزے کی ترغیب نہیں دی، کسی بد عقیدہ کو زکوٰۃ کی ترغیب نہیں دی۔ ہاں بد عقیدہ سے زکوٰۃ نہیں ہے، جزیہ ہے۔ بخاری کی وہ معروف حدیث ہے، ایک آدمی، دیہاتی آدمی، یہ دیہاتی آدمی بڑا کام کرتی، سیدھے سیدھے سوال کرتی، جٹ بندہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، جٹ بندہ، زمیندار بندہ، اور سیدھا چلا آیا۔ ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے کہ اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہ جی۔ کہتے قسم اٹھاؤ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سیدھے سادے لوگ ہیں، جٹ بندے، قسم اٹھاؤ، قسم تم اللہ کے نبی ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول۔ اچھا، اب تھوڑا ادب میں بیٹھ گیا، پہلے قسم اٹھوائی، سیدھا سادہ آدمی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آیا اور دور سے کوئی چیز پڑھ رہا تھا، کوئی صحابہ کہتے ہیں ہمیں گونج تو آ رہی تھی کہ کوئی چیز یہ بار بار دوہرا رہا ہے، دبی یا صوتی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہتے ہیں۔ جٹ بندہ تھا، وہ قوم کا چودھری تھا، نمائندہ اور تھا زمیندار، ان پڑھ، تو وہ مسئلہ بار بار، یہ جو سیدھے سادے زمیندار ہوتی ہیں یہ پھر رٹا لگاتے ہیں، بھئی بڑے آدمی کے ساتھ بات کروں گا تو وہ دہرائی کر رہا تھا، بھئی میں یوں کروں گا، ٹریننگ کرتا آ رہا تھا، دبی یا صوتی۔ آ کے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور سوال کیا، دلنی علی عمل،
दुल्लनी अला अमलिन अमिलतुहु दखलतुल जन्ना। सवाल भी देखें, दुल्लनी अला अमलिन, अल्लाह के महबूब मुझे आप एक ऐसा अमल बता दें, ऐसी चीज बता दें कि मैं अमल करूं और सीधा जन्नत में चला जाऊं। दखलतुल जन्ना। तूने तो कभी नहीं सवाल किया, आज कभी ये सवाल हमें तो कभी किसी ने पर्ची नहीं दी। आजकल तो और सवाल होती है, लेकिन उसने सवाल किया दुल्लनी अला अमलिन, हमें एक ऐसा अमल बता दो कि उस अमल करके मैं जन्नत चला जाऊं। जरा सवाल के तेवर देखना है। मैं उस पे अमल करके, एक तो ये पता चला कि तकरीर अमल की नीयत से सुननी चाहिए। अमल अगर हम एक बात पे भी करना शुरू कर दें, पूरी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। तो कहते हैं दुल्लनी अला अमलिन, अल्लाह के रसूल मुझे आप अमल बता दें कि मैं वो अमल करूं और सीधा जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया हाँ, आप वो अमल क्या है? इसने सवाल किसका किया था? अमल का। याद रखना, सवाल किसका था? अमल का, कि मुझे ऐसा अमल बताओ कि मैं अमल करूं और जन्नत में चला जाऊं। सवाल अमल का है, लेकिन पैगंबर का जवाब सुनना है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं हाँ, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकू वला तुशरिकू बिही शैया। ताबुदुल्लाह, ये अमल, उसने अमल पूछा, फरमाया याद रख, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिल्लाहि शैया। अमल बाद में होंगे, लेकिन पहला मसला ज़हन में रख ले, जो अमलों की बुनियाद है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करना। अमल बाद में बताऊंगा, लेकिन अमल से पहले जरा अमल की शर्त तो सुन लेना। वो शर्त ये है, ताबुदुल्लाह, इबादतें और पुकार, नजर, मन्नत, मनोती, ये सिर्फ अल्लाह ही की करनी है। ला तुशरिकु बिल्लाह, हे शैया, अल्लाह के साथ किसी चीज को भी शरीक न करना। शैयन, सनामन शनामन नहीं है, शैयन किसी नबी, बली, पीर, फकीर, जिंदा मुर्दा को अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना। अब देखो मेरे भाइयों, उस बंदे देहाती ने क्या पूछा था? दुल्लनी अला अमलिन, मुझे अमल बताओ ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के रसूल ने अमल बाद में शुरू किए बताने, लेकिन पहले बताया, पहले शर्त सुन ले कि तेरा अकीदा शिरक से पाक होना चाहिए। अल्लाह ही की इबादत हो, नजर, नियाज, मन्नत, मनोती, सोरो पुकार सिर्फ अल्लाह की हो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। ये कहकर अब फरमाया कि तुकीमुस्सलावात, 5 नमाजें फर्ज़ें, इनको नहीं छोड़ना। ये अब वो अमल आ गई है जो अमल उसने सवाल किया था। पैगंबर करीम ने बुनियाद क्या रखी, जो मैं समझा रहा था कि सबसे पहले रोजा हो, नमाज हो, हज हो, जो चीज भी हो, उसकी पहली बुनियाद अकीदा है। अकीदे में मिलावट ना हो, शिरक और शक ना हो, जलालत और बिदत ना हो, वरना कोई अमल काबिल कबूल नहीं। और यही बात कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यही बात पैगंबर फरमा रहे हैं उस आदमी के सवाल के जवाब में। फरमाया पहली बात अपना अकीदा सही रखना है, और आगे फरमाया 5 नमाजें तुझ पे फर्ज हैं, और साथ फरमाया ज़कात, साथ फरमाया सौम और रमजान, रमजान के महीने के रोजे रखने हैं। उसने कहा जी हाल अलैया, इसके अलावा भी कोई चीज है? गैर हुन्ना, 5 नमाजें
زکات، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور ایک حدیث میں 7 لفظ ہیں اگر طاقت ہو تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے، طاقت ہو حج کرنا ہے، یہی ارکان نماز، روزہ، حج، زکات۔ اس نے کہا جی اور کوئی؟ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تتوا، جنت میں داخل ہونے کے لیے تو یہی عمل ہے۔ ہاں اگر جنت میں کوئی اوپر کے درجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور اوپر کی منزلیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر نفلی کام بھی کر، صرف زکات نہ دے، صدقہ بھی کر، صرف رمضان کے روزے نہیں، دوران سال بھی روزے رکھ، صرف فرض نمازیں نہیں، نوافل بھی پڑھ، تہجد بھی پڑھ۔ لیکن یہ تب ہے کہ بڑے درجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ نوافل بھی نال شروع کر دے۔ جب یہ بات کی اس نے جوں چادر اٹھائی اور ایسے وہ جٹ آدمی پیچھے ہٹا اور کہتے ہیں اللہ کے محبوب پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی یا نہیں، میں ایسے جا رہا ہوں اور قوم کو اسی طرح بتاؤں گا۔ اب اس نے اپنی چادر کندھے پہ ڈالی۔ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرمائے اور ایک جٹ بندہ جس نے تسی یاد ہو نا کملا بندہ، یہ جٹ بندہ، عربی بندہ، یہ پیچھے ہٹا اور ایسے جانے لگا اور اس نے اپنے آپ میں ایک جملہ کہا، جیسے عادت ہوتی ہے زمینداروں کی، جٹ اور سادے لوگوں کی، اپنے آپ میں جملہ کہتا ہے لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، میں نے جو پیغمبر سے سنا ہے اپنی طرف سے بڑھاؤں گا بھی نہیں اور کمی بھی نہیں کروں گا، لا ازید علی ھذا، میں اس سے اپنی طرف سے اضافہ بھی نہیں کروں گا، ولا انقص منہ، اس سے کمی بھی نہیں کروں گا۔ بس یہ جملہ اس نے کہا، پیغمبر کریم کے کانوں پہ یہ جملہ پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا ان صدقا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا لوگو اگر تمہیں زمین پر کوئی جنتی دیکھنا ہے تو اس جٹ کو دیکھ لو، یہ زمین پہ جنتی جا رہا ہے، ان صدقہ، اگر اسی پہ پکا رہ گیا تو اس لیے میرا بھائی یہ عمل جو ہے عمل یہ اللہ کی رحمت کے کھینچنے کے بہانے ضرور ہیں، لیکن یاد رکھ لے جنت کا اصل دار و مدار ہے ایمان اور عقیدہ، اور جنت کا حقیقی سبب ہے اللہ کی رحمت خاصہ، اللہ کی رحمت خاصہ۔ اپنے عملوں پہ ناز نہ کرنا ہے، روزے رکھ کے بھی ناز نہ کرنا، نمازیں پڑھ کے بھی ناز نہ کرنا، صدقے دے کر بھی ناز نہ کرنا۔ اعمال یہ صرف ظاہری سبب تو ہیں اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا، لیکن اصل سبب ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقی رحمت جو آدمی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتی ہے، لیکن اس رحمت کا اللہ نے اصول یہ بیان کر دیا، قانون یہ بنا دیا، یا ایھا الذین آمنوا، عقیدے میں معافی نہیں ہوگی، شرک نہیں کر کے آنا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول، پیغمبر کریم نے فرمایا کہ کسی کا عمل اسے نجات نہیں دے سکتا، کسی کا عمل بھی نجات نہیں دے سکتا۔ ذرا جملہ سننا، تو صحابی نے سوال کیا بلا انتا، اللہ کے رسول آپ کے اعمال بھی؟ فرمایا ہاں بلا انا، میرا عمل بھی نجات نہیں دے سکتا الا ان یتغمدنی، ہاں اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو یہ اس کی رحمت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پہلے ایمان بنا اور پہلے عقیدہ صحیح کر،
یہ بنیاد ہے. اگر عقیدہ صحیح ہو گیا تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت پائے گا. تو اب رمضان آیا تو رمضان ایک بہت رمضان مبارک کا روزہ یہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. بعض روایات کے حاصل یہ ہے کہ 80 سال تک اگر کوئی آدمی کوشش کرے دوسری عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، وہ 80 سال کی عبادات کا سفر ایک سائڈ پہ اور رمضان المبارک کے ایک روزے کا سفر اس کے مقابلے میں زیادہ تیز ہے. جو اللہ کے قرب تلاش کرنا چاہتا ہے 80 سال تک بھاگتا رہے عبادات میں، اور رمضان کا ایک روزہ یہ اللہ کے اتنا قریب کر دینے والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک روزہ رمضان کا جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اور حدیث میں ہے کہ پوری زندگی روزے رکھے ساری عمر، تو عمر بھر کے روزے مل کر رمضان کے ایک روزے کا ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے سستی مت کرنا. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں یہ نعمت پھر ایک دفعہ دے دی، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو رمضان المبارک کا روزہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. سیام مصدر ہے. بہت سارے مولوی آج بیان کر رہے ہیں اور سیام کو جمع سمجھ کے روزے فرض کر دیے گئے، نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے رکھنا، روزہ رکھنا یہ فرض کر دیا گیا ہے. اور یہ کوئی نیا فرض نہیں. کتبہ کما کتبہ علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو تھے ان پہ بھی روزے رکھنے فرض تھے. تم پہ، تمہارے لیے 30 ہیں اور تمہاری برادری 40 رکھتی ہے. امت محمدی کے لیے کتنے ہیں؟ 30. اور دوسری برادریاں جو ہمارے قریب کی ہیں اہل کتاب، ان کے کتنے ہیں؟ 40. یہودی برادری کتنی رکھتی ہے؟ 40. تمہارے 30 ہیں، ان کے 40 ہیں. تعداد میں فرق ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان بیچارہ یہ روزہ نہیں رکھے. یہودی روزہ رکھ لے گا، وہ 40 پورے کرے گا، اور یہ مسلح یہ 30 روزوں پہ بھی پریشان ہے. یہ 30 کیسے رکھ دیے؟ تو اس لیے میرا بھائی وقت نہیں، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ایک ہی مسئلہ آج پہلے جمعے پہ میں نے کیا، باقی انشاءاللہ یہ مسئلے چلیں گے کہ روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے اپنا عقیدہ بنا. اور یہ فضائل بھی مشرکوں کو نہ سنا کہ تم روزہ رکھو. مشرک روزہ نہ رکھے بہتر ہے. روزہ کس نے رکھنا ہے؟ موحد نے. اور جتنی عبادات کا مخاطب بھی ہے موحد ہے. موحد آدمی کے لیے رمضان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں موحد کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اور کیسی آسانیاں کہ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے. ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے. تو یہ ایسا زبردست ریٹ والا مہینہ ہے جس میں عمل کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اور تم بھی مہنگائی نہ کیا کرو. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عملی نمونہ پیش کیا، اور اللہ نے بھی اپنے جود و سخاوت اور اپنی کریمانہ رحیمانہ صفات کا وہ اظہار کیا. تم نفل پڑھو وہ فرضوں کے برابر، فرض ایک پڑھو 70 کے برابر. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتی ہیں کہ آپ ویسے بھی بڑے سخی تھے. آپ کے پاس کوئی چیز آتی فوراً اللہ کی راہ میں دے دیتے.
اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ آپ ذرا بے چین ہیں، نیند نہیں کر رہے، سوتے ہیں اٹھتے ہیں، سوتے ہیں اٹھتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس چند دراہم ہیں اور یہ میں خرچ نہیں کر سکا، میرے پاس رہ گئے، تو ان کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو ذرا اندازہ کرو، تمہارے پاس نہ ہو تو نیند نہیں آتی، پیغمبر کے پاس ہے تو نیند نہیں آ رہی۔ لیکن فرماتی ہیں جو ہی رمضان شروع ہوتا، اللہ اللہ، کریہ المرسلہ، پیغمبر کریم جیسے کوئی آندھی ہوتی ہے اور تیز ہوا، اس سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے، کریہ المرسلہ، تیز ترین آندھی کی طرح۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، تمہارے ثوابوں کو بڑھا دیا، اور تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ رمضان المبارک میں تم اپنی عبادات کو بڑھا دو، نوافل پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے حلال مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جتنا ہو سکتا ہے خرچ کرو، اور کرنا مصرف صحیح پہ ہے، اور اسی طریقہ سے ان اوقات کو ضائع نہ کرو۔ صرف روزہ منہ بند کرنے کا نام نہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ میں ذکر کروں گا کہ روزہ یہ خاص توحید حالی اور اصل توحید استحسانی کے اس حصول کا، اس کی ٹریننگ ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر